اسرائیل سے اس وقت ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ ایسی خبر ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی سرکار بہت پریشان ہے، اپنے شہریوں کو وہ لبھا رہی ہے، ان کو پیسہ دے رہی ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کے شہری اپنے وزیر اعظم کی، اپنی سرکار کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ دراصل ان شہریوں کا معاملہ ہے جن کو حماس کا ڈر ستا رہا ہے، خوف ستا رہا ہے۔ غزہ پٹی سے اسرائیل کی جو سرحدیں ملی ہوئی ہے تو 7 اکتوبر کے بعد تقریباً 10 کلومیٹر تک کا پورا ایریا اسرائیلی شہریوں نے خالی کر دیا ہے۔ جن یہودیوں کو اسرائیل کی سرکار نے دنیا بھر سے بلا کر اسرائیل میں بسایا تھا، ان یہودیوں نے اب غزہ پٹی کی سرحد کے آس پاس رہنے سے انکار کر دیا ہے، وہ دوسری جگہ جا کر رہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سیکورٹی لحاظ سے اسرائیل کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پریشانیاں جھیل رہی ہے۔ غزہ پٹی کی جو سرحد ہے، جو بار بنی ہوئی تھی، 7 اکتوبر کو حماس نے اسے توڑ دیا۔ غزہ پٹی سے وہ اسرائیل میں داخل ہو گئے، 40 کلومیٹر کا ایریا اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اب 10 کلومیٹر کا جو اسرائیل کا ایریا ہے جو غزہ پٹی سے ملا ہوا ہے، اس ایریا میں رہنے والے یہودیوں نے اس کو خالی کر دیا ہے۔ وہ تل ابیب میں جا کر رہ رہے ہیں یا دوسرے شہروں میں جا کر رہ رہے ہیں، اور اس ایریا کو خالی کرنے کی 2-3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی حماس کی طرف سے راکٹ لانچ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ٹارگٹ پر یہی 10-12 کلومیٹر کا ایریا آتا ہے جو غزہ پٹی کی سرحد سے نزدیک ہے۔ یہ لوگ سب سے زیادہ اس کے شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں یعنی 7 اکتوبر کو جب حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات کی، اسرائیل پر حملہ کیا، تو سب سے زیادہ حماس کے حملہ کا شکار یہی لوگ ہوئے جو غزہ پٹی کی سرحدوں کے قریب رہتے ہیں اور 10-12 کلومیٹر کے علاقے میں آتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے اس پورے علاقہ کو خالی کر کے دوسرے علاقوں میں رہنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی کیمپوں میں، ٹینٹوں میں یا کسی اور کے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ تیسرا ڈر ان کو یہ ستا رہا ہے کہ 7 اکتوبر کو اتنی مضبوط سرحد ہونے کے باوجود، اتنی مضبوط دیواریں ہونے کے باوجود، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، جب حماس نے حملہ کر دیا، ہمارے اپنوں کو قیدی بنا لیا، ہم پر حملہ کر دیا، تو آئندہ بھی ہم حماس کے حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں، اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اب ان علاقوں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور پوری سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے، اپنے ان شہریوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ ان علاقوں میں آ کر بسے، اس کو خالی نہ کرے، ان کا زیادہ نقصان ہوگا، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فی الحال اب وہاں کی سرکار نے ان لوگوں کو پیسہ دینے کا آفر کیا اور کہا ایک بڑی رقم دی جائے گی ان تمام لوگوں کو جو ان علاقوں میں رہ رہے تھے، اس لیے تاکہ وہ دوبارہ جا کر وہاں بسے، اپنے گھروں کو بنائے۔ سرکار نے بھی کہا کہ ان علاقوں کو یعنی سرحدی خطے کو دوبارہ اچھے سے آباد کیا جائے گا، وہاں ڈیولپمنٹ کرایا جائے گا، وہاں اچھی اور خوبصورت عمارتیں بنائی جائے گی تاکہ وہ علاقہ آباد ہو سکے، لیکن وہ شہری سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی طرف سے اسرائیلی سرکار کا ہی ویرودھ کیا جا رہا ہے، اور اب سرکار نے یہ بھی کہا کہ فی الحال یہ لوگ جہاں رہ رہے ہیں وہاں ان کے رہنے کا اچھی طرح مکمل انتظام کیا جائے گا، اور پوری کوشش ہوگی ان کو وہاں بسانے کی، لیکن وہ لوگ بسنے کو تیار نہیں ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی یہودی پہلے ہی اسرائیل کو چھوڑ کر یورپ اور دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں جہاں سے لا کر ان کو بسایا گیا تھا، اور اب حماس کا اتنا خوف سوار ہے کہ جو لوگ 10-12 کلومیٹر کے رینج میں رہ رہے تھے غزہ پٹی کی سرحدوں کے آس پاس، وہ بھی دوبارہ جانے کو وہاں تیار نہیں ہیں، اور یہ اسرائیل کا سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ سیکورٹی لحاظ سے وہ بہت زیادہ خطرے میں آ گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔